بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ قصص 28واں سورہ ہے۔ اس کی 5ویں آیت ایک مستحکم اصول کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ اپنی ایک سنت جاریہ کا اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہو رہا ہے کہ دیکھو ہمارا قانون یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ کسی اور کا ارادہ تو بدل سکتا ہے، یا ممکن ہے کہ کسی اور کا ارادہ نافذ نہ ہو، مگر خداوند عالم کا ارادہ نافذ نہ ہو، یہ ممکن۔ پروردگار نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ۔ وَنُرِيدُ، اور ہم یہ چاہتے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں، اللہ کا ارادہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، یعنی ہمارا یہ قانون ہے، ہمارا یہ ارادہ ہے، ہماری یہ سنت ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا، دنیا میں جن لوگوں کا استحصال ہوا، جنہیں ایکسپلائٹ کیا گیا، جنہیں کچلا گیا، دبایا گیا، روندا گیا، جن کے حق چھین لیے گئے، جنہیں ابھرنے نہیں دیا گیا، جن کو ان کا حق نہیں دیا گیا، ہم ان پر احسان کریں، ان پر اپنی منت خاص کریں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم ان پہ منت کریں، احسان کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جن کو نمن علی الذین، ان لوگوں پر جو کہ استضعفوا فی الارض، جن کو زمین میں دبا دیا گیا، ضعیف بنا دیا گیا۔ اور کیا کریں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہی کو ہم باعظمت قائد اور امام بنائیں، انہی کو ہم باعظمت، با شوکت، با اقتدار، با سطوت، با سلطنت، انہی کو ہم پرشکوہ قیادت دیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو ہم وارث بنائیں۔ آیت کا مضمون بس یہ ہے کہ جن کو اس دنیا میں کمزور بنا دیا گیا، ہم انہی پر احسان کریں، انہی کو امام بنائیں، انہی کو وارث بنائیں۔ یہ ایک اصول ہے، کوئی اصول ایسا نہیں ہے کہ جس کا کہیں نفاذ نہ ہوتا ہو، اطلاق نہ ہوتا ہو۔ اللہ کا بنایا ہوا کوئی اصول ایسا نہیں ہے کہ اصول بنا دیا مگر وہ اصول کام کہیں نہیں آیا۔ دنیا کے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں قانون پاس کر دیا مگر کبھی پبلک کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا، اور اگلی حکومت نہ آ کے اس قانون کو ختم بھی کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ قانون بنا اور کام نہیں آیا، قانون بنے گا تو نافذ ہوگا۔ جب اللہ کے نبی اور امام ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی حق کا اعلان کر دیتے ہیں تو وہ حق دے کر رہتے ہیں، حق کو پامال نہیں ہونے دیتے۔ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جو سورہ مبارکہ قصص میں، وہ کیا اعلان کر رہی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جس کا بھی حق ضائع ہوگا ہم اس دنیا میں اسے امام بنائیں گے۔ یہ ایک عام اصول ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کوئی اصول بنائے اور خود توڑ دے۔ جب اللہ کا جانشین، اللہ کا، کسی صاحب کو برا لگتا ہے یہ اردو کی بحث چھیڑ دیں گے، جانشین یعنی جگہ پہ بیٹھنے والا۔ اللہ کے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ جسم نہیں رکھتا، مکان نہیں رکھتا، مکان و مکانیات سے منزہ ہے، زمان و زمانیات سے منزہ ہے، بے شک ایسا ہے، مگر اگر خطابت کے اسلوب میں سمجھاؤں تب بھی بات سمجھ لیجئے۔ اللہ مکان نہیں رکھتا مگر رکھتا ہے، اور اللہ نے اپنے گھر میں کسے بھیجا، کسے پیدا کیا، کسے خلق فرمایا؟ علی کو۔ اسی لیے علی خلیفۃ اللہ ہے۔
جو لوگ خلافت مسلمین پہ بحث کرتے ہیں ہماری ان کے ساتھ بحث ہی نہیں ہے. مسلمانوں کا خلیفہ جس کا جی چاہے بن جائے. علی خلیفہ حق ہے. علی خلیفہ حق سبحانہ و تعالی ہے. خلیفہ خدا ہے. خلیفہ خدا. خلیفہ لفظ عربی ہے. اللہ لفظ عربی ہے. خلیفۃ اللہ کا فارسی ترجمہ کیجئے گا تو جانشین خدا ہوگا. خلیفۃ اللہ نہ اس معنی میں. اب ذرا سا ذہن کو وسعت تو دیجئے. لکیر کے فقیر بن کے نہ رہیے. ذہن کو وسعت دیجئے. استعارے تمثیل. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. علی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں؟ رسول کیا ہیں؟ رسول کیا ہیں؟ جانشین خدا. رسول جانشین خدا ہیں. دلیل آیہ ولایت انما ولیکم اللہ. بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. ورسولہ اور اس کا رسول. اللہ بھی ولی ہے رسول بھی ولی ہے. تو کیا دونوں برابر کے ہیں؟ نہیں. یہ اس کے جانشین کی حیثیت سے ہیں. اللہ کے بعد اللہ کا رسول ولی. اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد بھی آیت آگے بڑھ گئی. جن کا دل نہیں چاہتا کہ علی کو مانے اب وہ یہ عقیدہ رکھے کہ جبرائیل سے غلطی ہو گئی. نعوذ باللہ. نعوذ باللہ. جبرائیل امین ہیں. امین وحی ہیں. آیت خدا پہنچاتے ہیں. انہوں نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. بس اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے. اور وہ ہستیاں وہ ہستی نہیں وہ ہستیاں. وہ ہستی نہیں وہ ہستیاں. اللہ رے برکت زکاة جناب امیر ایک انگوٹھی دے کر 12 ولایت لے لی. وہ امتحان ابراہیم تھا. اب اور 2-4 بھی نعرے بھیج لیجئے تو میں سستا لوں آگے بڑھوں. سنیے اب یہ جملہ یاد رکھنا عزیزو. یہ جملہ یاد رکھنا. وہ جناب ابراہیم ہیں جنہوں نے اتنے بڑے امتحانات دیے. 10 بڑے امتحانات دیے. اللہ نے ابراہیم کو امامت دی اور صرف ابراہیم کو دینے کے بعد اللہ خاموش رہا. ابراہیم کو مانگنا پڑا. دعا کرنی پڑی. سوال کرنا پڑا. پروردگار میری ذریت کے لیے. جب سوال کیا تو مشروط جواب ملا کہ جو معصوم ہوں گے انہیں امام بناؤں گا. جو ظالم ہوں گے انہیں امام نہیں بناؤں گا. جو غیر معصوم ہوں گے انہیں امام نہیں بناؤں گا. وہ ابراہیم کا مرتبہ ہے. یہ علی کی ایک انگشتری ہے کہ ایک علی نے زکوٰۃ دی. 12 اماموں کی ولایت کا اللہ نے سند نامہ بھیج دیا.
نے زکوٰۃ دی تھی، علی نے انگوٹھی دی تھی. صرف یہ جملہ ہونا چاہیے تھا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذی آمن واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وہو راکع. اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ذات جو ایمان لائی، جو نماز قائم کرتی ہے اور جس نے زکوٰۃ دی حالت رکوع میں نہیں. والذین آمنوا، وہ ہستیاں جو ایمان لائیں. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور وہ ہستیاں جو نماز قائم کرتی ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ زکوٰۃ دیتی ہیں ہستیاں رکوع کی حالت میں. دیا تھا ایک علی ابن ابی طالب. ہستیوں کا ذکر کیوں ہے؟ تاکہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج بھی ہم بغیر ولی کے نہیں ہیں، آج بھی ہمارا صاحب موجود ہے. صلوات پڑھنے محمد وآلہ محمد. آج موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ پروردگار اپنا قانون توڑتا نہیں. اللہ کا قانون ہے کہ رعیت کو بے حادی کے نہیں چھوڑتا. اللہ کا قانون ہے خلقت کو بغیر حجت کے نہیں چھوڑتا. اللہ کا قانون ہے جنہیں کمزور بنایا جائے گا انہیں امام بنائے گا. جتنے قوانین اللہ کے ہیں وہ سب قوانین نافذ ہو کر رہیں گے، اور جتنے قوانین اللہ کے ہیں سب کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت بھی کوئی حجت خدا موجود ہو. موجود ہے، موجود ہیں. اور دلیل پھر عرض کروں گا، برہان سے دلیل چاہیے تو عقل و منطق و کلام کی دلیلیں موجود. عرفان سے دلیلیں چاہیے تو عرفانی دلیلیں موجود. قرآن سے دلیلیں چاہیے تو میں آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اور دلیل چاہیے معجزات طلب کر کے دیکھو، ظاہر ہو کے تمہیں بتائے گا کہ حجت حق موجود ہے. چیلنج ہے عزیزو، جوانوں، مومنوں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ یقین رکھنا. یہ مسئلہ بھی وہ مسئلہ ہے جب جس سے چاہو مناظرہ کر لو، جب جس سے چاہو مباہلہ کر لو. ممکن نہیں ہے کہ وجود حجت حق پہ مباہلہ کرو اور تم ناکام ہو جاؤ. ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے. حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وجود رکھتے ہیں. قرآن مجید میں ان کا تذکرہ موجود ہے. البتہ قرآن مجید میں ان کا نام صراحتاً موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں صراحتاً نام موجود نہیں ہے. جب ان کے دادا کا موجود نہیں ہے تو ان کا بھی موجود نہیں ہے. لیکن دادا کا بھی موجود ہے، ان کا بھی موجود ہے. یہ میں پڑھ چکا ہوں پہلے، بار بار نشستوں میں جواب دے چکا ہوں، ممبر پہ عرض کر چکا ہوں. لیکن پھر کل میرے سامنے ایک کاغذ آیا تھا، ایک سوال نامہ آیا تھا، اس لیے اس سوال کو بھی مربوط کر دیتا ہوں، جواب دے دیتا ہوں. بار بار پوچھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نام نامی اور اسم گرامی قرآن مجید میں کیوں نہیں آیا؟ جنہیں یاد ہوگا یاد ہوگا، نہیں یاد ہوگا تو میں اپنا جواب آپ کو یاد دلاتا ہوں. یاد رکھیے گا، بھلائیے گا نہیں. اب آئندہ یہ سوال میرے سامنے نہ آئے. میں نے کہا جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے، آپ کہیے کہاں نہیں ہے. کہاں ہے قرآن میں اللہ کا نام، علی کا نام؟ کوئی سورہ علی کے ذکر سے خالی نہیں ہے. کوئی سورہ علی کے ذکر سے خالی نہیں ہے. کہیں علی کا نام صراط مستقیم ہے، کہیں علی کا نام صالح المومنین ہے،
کہیں علی کا نام اذان ہے، کہیں اذن واعیہ ہے، کہیں ولی ہے، کہیں حق ہے، کہیں ذکر ہے، کہاں علی کا نام نہیں ہے؟ جتنی بڑی ذات ہے، جتنے اس کے صفات ہیں، اتنے اس کے نام ہیں۔ سورہ حمد میں علی کا نام موجود ہے، کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ علی کا نام ہے۔ صراط مستقیم علی کا نام ہے۔ صراط مستقیم علی کا نام ہے، اور کس کا نام ہے؟ اور علی کا نام ہے، اور کس کا نام ہے؟ اور علی کا نام ہے۔ 12 مرتبہ دہراؤں گا۔ صراط مستقیم پہلے علی کا بھی نام ہے، دوسرے علی کا بھی نام ہے، تیسرے علی کا بھی نام ہے، چوتھے علی کا بھی نام ہے، 5ویں علی کا بھی نام ہے، 12ویں علی کا بھی نام ہے۔ اگر آج کوئی صراط مستقیم نہ ہو تو تمام مسلمانوں کی نماز میں دعا جھوٹی ثابت ہوگی۔ نماز میں جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور کس کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں۔ اگر ایسی کوئی ہستی آج موجود نہیں ہے تو دعا کس کے لیے؟ ذکر علی ہر حال میں عبادت ہے، آنکھیں کھول کے کرو چاہے بند کر کے۔ آج وجود حجت ہے، آج بھی ایک صراط مستقیم ہے، آج بھی ایک صالح المومنین ہے، آج بھی ایک ولی اللہ الاعظم موجود ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک نہیں بہت سی آیتیں ہیں جس کا مصداق، لفظ یاد رکھیے گا، جس کا مصداق وجود مبارک و مقدس حضرت ولی عصر، حضرت صاحب عجل اللہ تعالیٰ۔ الحمد کی معنویت تو بتا دی میں نے۔ اگر آج وجود حجت نہ ہو تو اہدنا الصراط المستقیم دعا بے معنی ہو جائے گی۔ آج ایسی ہستی چاہیے نا جس کے نقش قدم ہمارے لیے صراط مستقیم بنے۔ دوسرے سورے کی طرف اشارہ کروں، مشہور باتیں، وہ سورے جو ہمیشہ آپ پڑھتے ہیں، پھر نماز میں لطف آئے گا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ کبھی کبھی شکایتیں ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ سب شکایتیں جھوٹی ہیں، غلط ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ماتمی نماز نہیں پڑھتے، عزادار نماز نہیں پڑھتے۔ میں ایسے شخص کو عزادار ہی نہیں سمجھتا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ ارے یہ ممکن کیسے ایک ماتمی نماز نہ پڑھے، ایک عزادار نماز نہ پڑھے، مولا علی کا عاشق نماز نہ پڑھے؟ اس لیے کہ نماز تو خود مجلس عزا ہے۔ نماز میں ان کے فضائل بھی ہیں، نماز میں ان کے دلائل بھی ہیں، نماز میں ان کے مصائب بھی ہیں، سب کچھ تو ہے نماز میں۔ میرا بہت پرانا جملہ ہے، اگر تفصیل سے نماز پڑھنی ہو تو مجلس عزا منعقد کر لو، مختصر سی مجلس کرنی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ ممکن کیسے ہے؟ ایک عاشق علی، ایک شیعہ علی، ایک حسین کا غمگسار، ایک حسین کا عزادار، ایک حسین کا ماتمدار نماز نہ پڑھے؟ ممکن کیسے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی غلط فہمی ہے۔ کوئی غلط فہمی ہے، ورنہ ممکن کیسے؟ ممکن کیسے کہ ایک حضرت حجت کا ماننے والا نماز نہ پڑھے؟ قصیدہ ہے نماز ان کا۔ عملاً تجربہ کرنا ہو کہ جب بھی خدا کو پکارو گے تو سامنے رسول و آل رسول آئیں گے۔ اگر یہ تجربہ کرنا ہو تو نماز پڑھ کے دیکھو۔ اللہ اکبر سے نماز شروع ہوتی ہے، نماز ختم ہوتی ہے تو کہنا پڑتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، سامنے نبی آ کے کھڑے ہو گئے. گئے تھے اللہ کے پاس، اللہ کے پاس گئے تھے نا. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. نماز اللہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم. پوری نماز پڑھتے ہیں آپ، اور ختم کس پہ کرتے ہیں؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ گئے تھے خدا کے پاس، یہ دلیل ہے کہ خدا کتنی جلد دعا قبول کرتا ہے. کہا تھا نا اہدنا الصراط المستقیم. کیا کہا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہی کہا تھا نا. صراط مستقیم دیکھو، سامنے رسول و اہل بیت رسول ہیں، سلام کرو انہیں، پیروی کرو ان کی. اب سمجھ میں آئی نماز؟ در محمد و آل محمد پر پہنچنا ہو تو نماز پڑھو. ممکن کیسے ہے کہ نماز پڑھے بغیر ان کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے؟ ہر جگہ جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے. در محمد و آل محمد تک پہنچنے کے لیے نماز چاہیے. نماز نہیں پڑھو گے تو رسول اللہ تمہارے سلام کا جواب دیں گے، مولا علی سلام کا جواب دیں گے. نماز نہیں پڑھو گے تو امام حسین کو کہو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، جواب دیں گے. جو حسین تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھتا ہے. بس گفتگو ادھوری رہ گئی، اب طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ.